بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 13 مئی سال 2020 اور دن ہے جناب آج بدھ کا۔ آج امپورٹنٹ خبریں اور کافی دلچسپ مزے کی، سن کر آپ خوش ہوں گے، اور اندر کی خبریں ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں کائنڈلی، کیونکہ اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ ہم جا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، آگے کی طرف۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے تو مزید یہ ہماری آواز پھیلتی جائے گی۔ تو صورتحال یہ ہے جناب کہ آج طارق بشیر چیمہ کاف لیگ کے اہم ترین وزیر ہیں، وہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملے، اور وزیر اعظم عمران خان سے انہوں نے کچھ گلے شکوے کیے، اور پھر بٹوین دا لائن انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو نیب چیئرمین نیب ہمیں 21 سال پرانا مقدمہ کھول کے بیٹھا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیں آپ ہمیں کھول کے کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، اور اگر آپ کا جی اکتا گیا ہم سے تو پھر آپ ہمیں سیدھا بتا دیں۔ اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے بڑی ایک کڑاکے دار بات کی، کڑاکے دار جواب دیا، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، اور اس کو ذرا غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو گرانے شرانے کی باتیں کرتے ہیں موجودہ حکومت کو، ان میں اتنی سخت ہے۔ تو صورتحال یہ ہے، یہ کریں گے، پھر ایک دو اور پھر آرمی چیف سے متعلق ایک اہم خبر ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں۔ تو جناب سب سے پہلے میں لاک ڈاؤن کی بات کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن منڈے سے نرم کیا گیا ہے، مارکیٹس کھول دی گئیں، اور لوگوں کو سہولت دی گئی، کیونکہ پریشر بہت تھا کہ عید آ رہی ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لوگوں کے فائنینشیل کرائسس، مالی بحران پیدا ہو رہے ہیں گھر میں۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا، بامر مجبوری کیا گیا تھا، میں آپ کو بتا دوں کہ مارکیٹس کھولتے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، لیکن اس سے پہلے حفاظتی انتظامات کا بولا گیا، گلوز پہننے ہیں، ماسک منہ پہ چڑھانا ہے، سوشل ڈسٹینس فاصلہ رکھنا ہے، لیکن ان 3 دنوں میں اس کی کوئی پابندی تو دور کی بات ہے، توجہ دینے کی دور کی بات ہے، دھجیاں اڑائی گئیں، تو جس کا رد عمل اور نقصان بہت زیادہ آیا۔ اور ایک تو یہ کہ صرف ایک دن میں 2300 مزید پازیٹیو کیسز آ گئے ہیں کرونا وائرس سے، اور دوسرا یہ ہوا اموات بڑھ گئیں، اور یہ نمبرز مزید خوفناک حد تک جا سکتے ہیں۔ لہٰذا کراچی میں تو آج یہ کچھ مارکیٹس سیل کی گئیں ہنگامی بنیادوں پہ، ان میں زینب مارکیٹ بھی ہے، کچھ اور مارکیٹس بھی ہیں، 3-4 مارکیٹس ہیں وہ سیل کی گئیں، بند کر دی گئیں، لاک ڈاؤن بلکہ کرفیو تک کی نوبت آ گئی۔ اسی طریقے سے لاہور میں بھی وزٹ کیا، اور اب جو خبریں آ رہی ہیں، اب صوبائی حکومتوں نے اور لوکل ایڈمنسٹریشن، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، ضلعی انتظامیہ، انہوں نے جو رپورٹس بھیجی ہیں NCOC کو، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے، اور کیونکہ لاک ڈاؤن میں SOPs کا حفاظتی انتظامات جو کہے گئے تھے ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا، بلکہ اس کے اپوزٹ ہے، اور لوگ بھی خیال نہیں رکھ رہے، بچوں سمیت، خواتین سمیت، بزرگوں سمیت مارکیٹس میں موجود ہیں۔ تو جناب خبر یہ ہے کہ اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے، اگلے 24-48 گھنٹوں میں NCOC کا اجلاس ہوگا، اور اگر یہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا تو سخت لاک ڈاؤن واپس آ جائے گا۔ پہلے تو تھوڑا سا نرم تھا، اس سے سخت آ جائے گا لاک ڈاؤن واپس، اور اس کے علاوہ کوئی امر مانے نہیں ہوگا کہ یہ کام کیا جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جرمنی میں بھی، میں آپ کو جرمنی کی خبر دے دوں کہ وہاں پہ لاک ڈاؤن نرم کیا گیا، ان کے 3 ٹائمز نمبرز کیسز بڑھ گئے کرونا کے، اموات بھی بڑھنے لگی، نمبرز بھی بڑھنے لگے، لہٰذا جرمنی بھی واپس جا رہا ہے سخت ترین لاک ڈاؤن کی طرف۔ پھر سعودی عرب نے بھی ایک کام کیا ہے، سعودی عرب نے ابھی تو وہاں پہ لاک ڈاؤن چل ہی رہا ہے، کرفیو نہیں ہے، لاک ڈاؤن ہے، لیکن سعودی عرب نے یہ کیا کہ 23 سے 27 مئی تک، یعنی 6 دن مکمل کرفیو رہے گا۔ اس کی ریزن ہے عید سے آنے سے پہلے، جیسے ہی کیونکہ لوگ یکدم باہر نہ نکل آئیں،
اور یہ نہ سمجھیں کہ عید ہے اور عید سے پہلے شاپنگ کے چکر میں نہ نکل پڑیں، تو انہوں نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا ہے 23 سے 27 مئی 6 دن کے لیے کرفیو۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ میں آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، جو لاک ڈاؤن نرم کیا گیا ہے، صرف ضرورت کے وقت نکلیں، سارے کے سارے نہ نکلیں، ہر فیملی کا ایک ممبر نکل آئے، ایک خاتون نکل آئے، وہ سب کی شاپنگ کر لے، ماسک چڑھائیں، گلوز چڑھائیں، کیونکہ یہ انتہائی خطرناک کام ہے۔ اس میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ڈیڈ باڈی تک نہیں دی جاتی، ڈیڈ باڈی بھی گورنمنٹ اور ہیلتھ ورکرز اپنی نگرانی میں حفاظتی انتظامات کے تحت دفناتے ہیں۔ تو ایسی خوفناک صورتحال سے بچنے کے لیے احتیاط بہتر ہے۔ تو یہ ہے جناب، آپ سے میں نے کہا شیئر کر لوں۔ اس کے بعد اگلی خبر عمران خان صاحب کی طرف آتے ہیں جناب۔ پہلے آپ کو وہ دے دیتے ہیں کیونکہ ان کے ڈائلاگ بہت اچھے ہیں، اور مکالمہ جو ہوا وہاں پہ 1-on-1 ملاقات تھی طارق بشیر چیمہ صاحب کی اور وزیر اعظم عمران خان کی، اور ہماری ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ بات ہو چکی ہے۔ تو طارق بشیر چیمہ صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے 3-4 دن سے کہہ رہے تھے کہ مجھے ٹائم چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بلا لیا۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری مونس الہی، ان کے کوئی کیسز، پرانی انکوائریز پڑی ہیں 20 سال پرانی، وہ کاف لیگ کی اطلاع کے مطابق چیئرمین نیب نے ڈی جی نیب لاہور سے کہا کہ اس کو ذرا کھولیں۔ جب انہوں نے کھولنے کی کوشش کی، ایکٹیویٹیز ہوئیں، فائلیں ادھر سے ادھر ہونا شروع ہوئیں، تو وہ 21 سال پرانا مقدمہ ہے، پرانی انکوائری ہے۔ اس پہ ظاہر ہے چودھری برادران پرانے پلیئرز ہیں، ان تک یہ اطلاع پہنچ گئی۔ جب ان تک اطلاع پہنچی تو انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا میں بھی آ کے نیب کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی لتاڑنا شروع کر دیا۔ تو جب یہ ہوا تو پھر چیئرمین نیب کی طرف سے وضاحت آ گئی کہ جناب ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی انکوائری نہیں ہوئی، لیکن کاف لیگ والے کہتے ہیں ایسا ہے۔ خیر، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ اس کی میں ریزن بتا چکا ہوں کہ اندر مخبر تو بیٹھے ہوتے ہیں بتانے والے، اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو، فائلیں ادھر سے ادھر ہوں تو پتہ چل جاتا ہے۔ خیر، آج اس تناظر میں ملاقات ہوئی تھی، تو طارق بشیر چیمہ صاحب نے عمران خان صاحب سے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کے اتحادی ہیں، تو اگر آپ کو کوئی گلہ شکوہ ہے یا ہم سے آپ اکتا چکے ہیں تو ہمیں بتا دیں، اور دوسرا یہ کہ جو چیئرمین نیب کو اگر آپ نے کہا ہے تو وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں کہ کیوں کہا ہے، اور ویسے ہی ہمیں کہہ دیں کہ جی ہم چھوڑ دیتے ہیں گورنمنٹ۔ تو عمران خان صاحب نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ طارق، اسی طرح ہی انہوں نے کہا کہ طارق، میں یعنی کہ عمران خان، انہوں نے کہا کہ عمران کبھی بھی پیٹھ پیچھے چھرا نہیں گھونپتا اور نہ ہی پیٹھ پیچھے حملہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری تربیت ایسی ہے کہ میں سیدھا سیدھا سامنے آ کے اٹیک کرتا ہوں اور سیدھی سیدھی اس کے منہ پہ بات کرتا ہوں، اس لیے اس میں تو ہوں نہیں، اور اگر مجھے کوئی مسئلہ ہوگا تو میں اسٹریٹ فارورڈ آپ کے منہ پہ یا چودھری صاحب کے منہ پہ بات کروں گا، اور اگر حملہ بھی کرنا ہوا تو ڈائریکٹ کروں گا۔ تو اس لیے میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں پیچھے چھپ کے وار کروں، میں چھپ کے وار کرنے والا نہیں ہوں۔ ایک بات انہوں نے یہ کہا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے الائز ہیں، بالکل ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور باقی یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر میں کوشش کرتا ہوں، میں اس پہ دیکھتا ہوں کہ یہ چیئرمین نیب کو کس نے یہ کہا بھی تھا یا نہیں کہا تھا، اور چیئرمین نیب کیا کوئی گورنمنٹ سائڈ سے کوئی بندہ تھا یا کوئی اور تھا جس نے نیب یا نیب خود ہی ایکٹیو ہو گئی۔ یہ اس طرح کی بات انہوں نے کہا جی مجھے دیں۔ پھر وہاں پہ ایک اور چیز بھی سامنے آئی، طارق بشیر چیمہ صاحب نے یہ بھی ایک بات اور بتائی، کیونکہ آپ کو پتہ نا مولانا فضل الرحمان، یہ اختلافات شروع ہوئے ان کے جب مولانا فضل الرحمان صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے درمیان بات چیت چل رہی تھی دھرنے کے دوران، تو مولانا نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ جناب ہمیں کچھ امانتیں دی ہیں چودھری پرویز الہی صاحب نے، اور اس حکومت کا ختم ہونا ہے، مارچ جو گزر گیا اس وقت تک عمران خان صاحب کی تبدیل ہو جائے گی حکومت، تو یہ ہمیں یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ جی چودھری پرویز الہی صاحب نے مجھے یقین دہانی کروائی تھی، اس لیے ہم نے یہ دھرنا ختم کیا تھا۔
یہ اختلافات اس وقت سے شروع ہوئے تھے، تو طارق بشیر چیمہ صاحب نے جناب آج اس کے بارے میں بھی وضاحت کی ہے، واضح کیا ہے کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ تو آپ نے کمیٹی میں ڈالا تھا اور یہیں سے اسلام آباد سے فون گیا تھا اور وہی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے، باقی اس کے بارے میں ایک انکوائری بلکہ انہوں نے کہا تحقیقات کروائیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے، تو اس میں پتہ چل جائے گا۔ تو آج کی ان کی ملاقات جناب کافی تگڑی ملاقات تھی کانٹینٹ کے اعتبار سے، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس ملاقات کے بعد دونوں جماعتوں کے درمیان درجہ حرارت ذرا نیچے آئے گا اور ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ ان کی ملاقات بھی بہت جلد ہو جائے پرائم منسٹر سے، چودھری پرویز الہی صاحب کی اور چودھری شجاعت صاحب کی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جناب ایک تو یہ میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ کافی عمران خان صاحب موڈ میں تھے۔ اور جناب آرمی چیف، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ معاملہ سنجیدہ ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم نے خبر دی تھی کہ آرمی چیف کی ایرانی آرمی چیف سے کیا بات ہوئی۔ تو آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کوئٹہ پہنچے ہوئے تھے، صدرن کمانڈ جس کو کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ ایک تو کووڈ-19 کے بارے میں باتیں ہوئیں، کرونا وائرس کے بارے میں، اور کوارنٹین سینٹر کا وزٹ کیا، آرمی چیف نے ہدایات دیں، لیکن جو اصل خبر امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاک افغان بارڈر پہ بھی اور پاک ایران بارڈر پہ بھی جو ہم نے باڑ لگانی ہے اور جو ہم کام شروع کر رہے ہیں ڈیفنس والا، اس پہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی جائے بلکہ اس کو تیزی سے پورا کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی سائڈ سے کوئی حرکت ہو تو اس کا بھرپور جواب دینا ہے اور اس پہ انتظار نہیں کرنا۔ یہ میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا صدرن کمانڈ کا وزٹ تھا کوئٹہ گیریزن کا، وہاں پہ جو بات ہوئی وہ یہی تھی کہ پاک ایران بارڈر، پاک افغان بارڈر جو باڑ لگائی جا رہی ہے اس کا کام تیزی سے کیا جائے کمپلیٹ، اور کسی قسم کی کوئی شرارت ہوتی ہے، کوئی تخریب کاری ہوتی ہے، کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے، بغیر کچھ سوچے ہوئے، پہلے جواب دینا ہے پھر سوچنا۔ تو یہ تھا جناب اہم ترین۔